بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو زندگی میں یا تو اس رویے کا سامنا رہتا ہے یا ہم خود اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آواز غصیلی آواز بن جاتی ہے، ہم ایک رد عمل میں چی بجبی تیوری چڑھا کر اور آنکھیں نکال کر اور ماتھے کو بل دے کر ایک غصیلے انداز میں، ایک برہمی کے انداز میں، ایک رد عمل کے انداز میں طنز، تانا، ایک تشنیع، تند و تیز جملے کہتے ہیں، یا ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں یا ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چڑنا، یہ لوگوں کو رد عمل میں غصے ناک نوکدار جملے کہنا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کن مواقعوں پر انسان زیادہ کرتا ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اپنی مختصر سی طالب علمانہ زندگی میں بھی ان امراض کا شکار رہا اور کوشش کی کہ اس طرح کی چیزوں کی تنقیح کی جائے، ان کو تہذیب کے دائرے میں لایا جائے اور اس میں کمی کا کوئی راہ ڈھونڈی جائے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ چیزیں جس وقت مرض کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تو اس کے لیے تو پھر باقاعدہ علاج ہی ہوتا ہے جو نفسیات کے ماہرین کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی سطح پہ جہاں پر آپ یہ محسوس کریں کہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، تو چند وہ نکات ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ اس طرح کی چڑچڑاہٹ اور اس طرح کا غصہ اور اس طرح کا ایک جو رد عمل کی کیفیت اور تان، تشنیع، تند و تیز جملے، ان کا اظہار کن مواقعوں پہ ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو 3 ہی مواقع ہیں جن پہ بالعموم انسان اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں، مثلا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر آپ کا حکم چلتا ہے، جو آپ کے زیر سایہ ہیں، جو آپ کے تحت ہیں۔ اور تیسری اگر آپ غور کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مخالفین ہیں۔ ان تینوں مواقعوں پہ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ گھر میں جب آپ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو فریق مخالف ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس چڑچڑاہٹ کا جواب دے سکے۔ آپ جس وقت ملازمین یا اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیز کار فرما ہوتی ہے کہ آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ آپ تو جس طریقے سے چاہیں اپنے جذبات کا اظہار کر دیں، لیکن وہ پلٹ کر اس حیثیت میں نہیں ہوتے کہ آپ کو جواب دے سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم اکثر کھانا لیتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر یا ہوٹلوں میں یا مثلا گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے یا ٹائر میں ہوا ڈلواتے ہوئے ان ادنا لوگوں پر غصہ کر جاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے باس پر یا ہم اپنے سے بڑے آدمی پر اس درجے میں غصہ کریں۔ اور تیسری مخالفین، وہ مخالفین جن سے جنگ جاری ہے، جن کے بارے میں ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ تو زمین کا شر ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار، اپنے چڑچڑے پن، اپنے غصے کا اظہار بالعموم ہم کرتے ہیں۔ یہ 3 ہی مواقع ہیں جہاں پر ہم اپنے اس چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ بچا کیسے جائے؟ کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں 3 ہی چیزیں ہیں جن کو اگر اپنایا جائے تو اس چڑچڑاہٹ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سے وجوہات اور علل ہیں جن سے آپ کو چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں اور ایک کاغذ قلم لے کے لکھیں تو کل ملا کر 8 سے 10 مواقع ہوں گے۔ مثلاً بیوی نے چائے ٹھنڈی دی ہے تو آپ کو چڑچڑاہٹ ہوگی، بیٹے کو آپ نے کہا کہ گاڑی صاف کروا کے لے آؤ، اس نے بات نہیں مانی تو آپ کو چڑچڑاہٹ ہوگی۔ جس وقت آپ ان چیزوں کو لکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو لسٹ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ مواقع نکھر کے سامنے آ جائیں گے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ مواقع ہیں جس پہ آپ چڑھتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کی منشا یا خواہش کے برخلاف کوئی معاملہ ہوگا تو آپ کا ذہن بیدار ہوگا کہ اب وہ موقع آنے والا ہے جس پہ تم بالعموم چڑچڑاتے ہو، تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اور خیر کا دائیہ رکھا ہے اس کا دفاعی میکینزم تازہ اور توانا ہو کے سامنے آ جائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ موقع پیدا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ غصہ، چڑچڑاہٹ آپ کے امیڈیٹ ریئیکشن، حادثاتی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ لسٹ کریں گے ان چیزوں کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں وہ
وہ عناصر نمودار ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ رد عمل کا شکار ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنی منصبی برتری، وہ منصبی برتری قانونی بھی ہو سکتی ہے اور معاشرتی بھی ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ذمہ داری کی وجہ سے منصب ملتا ہے، اور منصب ملنے کے بعد اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے کسی کا استحصال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا آگے سے، وہ ڈرائیور ہے، آپ یہ جانتے ہیں وہ خانسامہ ہے، آپ یہ جانتے ہیں وہ بال کاٹنے والا ہے، مزدور ہے، ایک نائی ہے، تو آپ در حقیقت اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر منصب ذمہ داری سے ملتا ہے، اور ذمہ داری ایک امتحان ہے جس کا عند اللہ ہم نے جواب دینا۔ تو دوسری چیز پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، چڑچڑاتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، سامنے کون ہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو دماغ میں اس پہلو کو اجاگر کریں کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنے منصب کی حیثیت اور زور کی بنا پر اس کے ساتھ تلخی کا معاملہ کیا۔ تیسری اور آخری چیز، انسان جو کہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ تیسری چیز پچھلی دونوں چیزوں سے زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت آپ چڑچڑاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور تیوری اور ماتھے پہ بل اور آنکھوں میں جل اور غصہ اور رد عمل اور غصیلے اور طعن و تشنیع کے جملے کہتے ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ اگلے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میری منشا کے خلاف کام کیا تو اب میں تمہیں ہرٹ کروں گا۔ لیکن اگر غور کریں تو اس پر تو جو بھی اثر ہو در حقیقت یہ اثر آپ پر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہم چڑچڑاتے ہیں، جس وقت ہم غصہ کرتے ہیں، جس وقت ہم برہم ہوتے ہیں، رد عمل میں آتے ہیں، تو اس کے کئی گھنٹے بعد تک ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات رہتے ہیں، ہماری سوچ پر بھی اس کے اثرات رہتے ہیں، ہماری کارکردگی پر بھی اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو غصہ اور جذباتی رد عمل اور چڑچڑاہٹ کسی دوسرے کو نہیں، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کا مزاج بلغمی مزاج بنا جاتا ہے، آپ رودرنج ہو جاتے ہیں، آپ حساس ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر آپ کے ارد گرد سے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، آپ کے اندر درشتی، کسابت، سختی ہوتی، تو لوگ آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وہ نرم خو ہوگا، ٹھہر ٹھہر کے تحمل سے بات کرے گا۔ ہم سب کو زندگی میں غصہ بھی آتا ہے، ہم سب ریئیکشن کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اس کو تہذیب کے دائرے میں لائیں، اس کو کم سے کم کریں، اور یہ خوف ہمیشہ دل میں رہے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ایک روز ہم نے پروردگار عالم کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔